خالق کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے وہ مبارک ساعتیں عطا کی، وہ پل عطا کیے جو سال بھر کے گھڑیوں سے بہتر ہے، ایک وہ مہینہ جس کے دن سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتیں سال بھر کی راتوں سے افضل ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کی گھڑیاں سال بھر کی گھڑیوں سے افضل ہیں، اور پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں خود پروردگار اپنے روزگار بندے کا میزبان ہے، اور اچھا مہمان وہ ہوتا ہے جو تمام تر چیزوں کا خیال رکھے کہ کیسے میں نے میزبان کے گھر جانا ہے اور کیسے میں نے اس کے دسترخوان پہ بیٹھنا ہے اور کھانا ہے۔ اور اچھا میزبان بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ تو ہمارا کریم پروردگار جو اپنے عبد اپنے روزے دار کا میزبان ہے، وہ سب سے بہترین مہمان نواز۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے تو میرے سامنے چھپ تو صحیح، دیکھ میں تجھے کیسے عطا کروں، تو میرے دسترخوان پہ آ تو صحیح، دیکھ میں تجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا کرتا ہوں، تو میرے سے طلب استغفار کر کے تو دیکھ کیسے تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بہانے تلاش کرتا ہے جس نے روزے دار کی لطف و کرم کیا کہ جب روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے تو پہلے جو اس کی سانسیں چلتی تھیں وہ سانسیں تھیں، لیکن اب تسبیح چلتی ہے۔ روزے دار کا ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ تسبیح شمار کر رہا ہے، اور صرف تسبیح ہی نہیں، بھائی پہلے سوتے تھے تو اجر نہیں ملتا تھا، اب اگر روزے دار سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سونے کو بھی عبادت شمار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے روزے دار، تو نے میرے حکم پہ روزہ رکھا ہے، تو نے میرے حکم پہ لبیک ہی ہے، تو میرے در پہ چل کے آ گیا ہے، میں تجھے یہ سعادت دیتا ہوں، تجھ میں خاصیت پیدا کر دیتا ہوں کہ تو آج سے مستجاب دعویٰ ہے، جو تو دعا مانگے گا، جس کے لیے دعا مانگے گا، ہاں میں قبول کروں گا، لیکن ہمارے اعمال اس کے اندر ہے۔ خطبہ شعبانیہ یقیناً پچھلے جمعہ میں مولانا صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ماہ سیام جیسے ہی آ جائے تو اپنے آپ کو اس پروردگار کے حضور جھکا دو۔ کیوں جھکا دو؟ اس لیے کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ جو تمہارے کندھوں پہ ہے اور تم اس سے دبتے چلے جا رہے ہو، کثرت سجدے کرو اور اپنے اس کندھوں کے بوجھ کو اتارو۔ اور پھر خیر و برکات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول شروع کیا ہوا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرما رہا ہے کہ سال بھر میں انسان ایک نیکی کرتا ہے تو ایک اس کو اجر ملتا ہے، لیکن ماہ سیام میں ایک نیکی کرتا ہے تو 30 برابر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر پروردگار اگر چاہے تو یہ نیکی جو ایک برابر ہے اس کو 700 گنا بڑھا کے آپ کے نام اعمال میں تحریر، کتنی عظمت ہے۔ پھر روزہ، اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کرا ہے۔ کس پر؟ ہر مسلمان مرد عورت بالغ ہو عاقل ہو اس پر واجب ہے کہ ماہ سیام کے روزے رکھے، اور
یہاں پہ یہ کہے کہ میں بالغ تو ہوں، میں نے نیت ہی نہیں کی تھی، میرا پتہ نہیں روزہ ہے کہ نہیں. یہاں پہ ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا چلو. جب آپ بلوغت کی حد تک پہنچتے ہیں، جب مرد 14.5 سال تک ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی 9 سال کی ہو جاتی ہے، یا کسی بھی ایج میں ہے، ان کے اندر آثار بلوغت نمودار ہو جاتے ہیں. اب وہ نیت کرے نہ کرے، ماہ رمضان جیسے ہی داخل ہو جائے گا اس کے دنوں میں اس پر روزہ رکھنا واجب. اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتا گناہ گار ہے، سرکش ہے. اور آپ لوگ یہ بات جانیں، منکر روزہ کافر ہے، واجب القتل ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہہ کے ہمت کریں، پروردگار سے مدد چاہیں، جب یقیناً وہ آپ کی مدد کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے اپنے بندوں کے لیے سہولتیں پیدا کی. اے بندہ، تو اگر حالت مسافرت میں ہے، تو سفر کی حالت میں ہے، نہ روزہ رکھ، قضا کر لینا. تو مریض ہے، جب تجھے میں شفا دوں گا پھر روزہ رکھ لینا. تو بزرگ ہو گیا نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں، تیری حالت سے میں واقف ہوں. جب تو اس کے بدلے میں مدعا دے دے، اگر ہمت ہوگی تو قضا کر لینا، نہیں تو میں بڑا کریم پروردگار پھر بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا رہا. عزیزان گرامی، پروردگار نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحب ایمان، اے مومنو، تم پر ماہ سیام کے روزے واجب کر دیے گئے. کس طرح؟ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر واجب کیے گئے تھے. اور کس لیے واجب کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، کہ تم شاہد ادھر ہے کہ ممکن ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرنے لگ جاؤ. عزیزان گرامی، معیار آپ کی اس دنیا کا معیار اللہ کے نزدیک پیسہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، وقار نہیں ہے. سوال پڑھیے محمد علیہ یہ جاہ و جلال نہیں ہے، یہ کوٹھی بنگلے اللہ کے نزدیک معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس دنیا میں اپنے بندوں سے اگر کوئی چیز چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جان لو اللہ کے نزدیک سب سے معتبر شخصیت وہ ہے، قابل عزت شخصیت وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر روزے کا بیان کرتے ہوئے، روزے کا حکم بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے. اے امت محمدی، اے مسلمانوں، اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں، سمجھ لو کہ صرف تمہارے لیے واجب نہیں کیے گئے، صرف تم پہ فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزہ رکھنا واجب تھا. عزیزان گرامی، اس کے اندر دو نکات کشیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کا یہاں پہ ذکر کیوں کیا. تو پہلا کہ روزے کا وجوب انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک ہے، یعنی ایک فطرتی عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت میں رکھا ہے
کہ انسان اگر چند گھنٹوں اگر بھوکا پیاسا رہے گا تو اس کی توانائی بحال ہوگی، اس کے اندر بیماریاں ختم ہوں گی، اور پتہ نہیں کتنی زیادہ اس کے لیے یہ روزہ، یہ چند گھنٹوں کے لیے بھوکا پیاسا رہنا کتنا مفید ہے۔ یہ وبا کے اندر ابھی ماہ سیام آیا نہیں کہ سب نے اعلان کر دیا سب سے پہلے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے کرونا وبا اس کے لیے کوئی اثر نہیں رکھتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی یہ ایک فطرتی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی فطرت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا ہے۔ تو یہ فطرت انسانی کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے بہت سے ادیان، بہت سے مذہب پہلے بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی شریعت لے کے آئے، حضرت نوح لے کے آئے، حضرت ابراہیم لے کے آئے، حضرت عیسیٰ لے کے آئے، رسول خدا بھی شریعت لے کے آئے۔ عزیزان گرامی، جیسے جیسے انسانی تقاضے بدلتے گئے، شریعتوں کے اندر تبدیلی واقعہ ہوتی چلی گئی۔ شریعت میں تو تبدیلی ہوتی گئی ہے، لیکن اللہ نے اپنی فطرت کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ واجب کیا ہے یہ عین فطرت انسانی کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کہ امت محمدی پریشان نہیں ہونا، اپنے اوپر جابر نہیں تصور کرنا، یہ نہیں کہنا کہ اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، صرف اس لیے کہ ہاں ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں وہ بھی روزے رکھتے رہے ہیں، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں لعلکم تتقون کہہ کے اس کا اجر بھی بتا دیا، اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم روزہ رکھو گے تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ جی، تو یہ حکم بتا رہا ہے کہ یہ ایک طبعی لازمی اس کا نتیجہ وہ کیا ہے صاحب کا روزہ رکھنے کا، کہ آپ تقوی اختیار کرو گے۔ تقوی یعنی کیا؟ تقوی یہ کہ ہر قسم کے خطرات سے بچنا، اور انسان کو سب سے زیادہ خطرات اپنی ہی ذات کی خواہشات کے ساتھ۔ ایسے ہی ہے، کس سے سب سے زیادہ انسان کو خطرہ ہے؟ خواہشات نفسانی سے۔ انسان کی اپنی ذاتی خواہشات انسان کو خطروں کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ تو پروردگار نے روزے کا حکم دے کے اس داخلی خطرات سے بچنے کا ایک اہم وسیلہ ہمیں بتا دیا کہ روزہ رکھتے چلے جاؤ، ان تمام خطرات سے تم بچ جاؤ۔ اچھا، روزہ کس چیز سے منع کرتا ہے؟ کھانے پینے سے، کھانا کس چیز سے روک رہا ہے؟ متوجہ ہیں آپ سب؟ پریشان بیٹھے ہیں؟ بشود محمد وآل محمد صلوات۔ یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے یہ رسول خدا کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا اسی کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں۔ صلوات علی محمد وآل محمد تو کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے؟ بھائی تم نے کھانا نہیں کھانا، تم نے پانی نہیں پینا، کھانا کھانا حرام ہے، پانی پینا حرام ہے، مباح عمل ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کھانے سے منع نہیں کیا ہے، حلال اور مباح کھانا کھانے سے منع کیا ہے، حلال اور مباح پانی پینے سے منع کیا ہے۔
تو اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ اے میرے بندے، آج تم اگر اس حلال اور مباح کام کو چھوڑنے لگ جائے گا اور تیرے اندر اتنی قدرت پیدا ہو جائے گی کہ تو حلال اور حرام پہ بھی ہاتھ روک سکتا ہے، تو پھر تیرے آگے یہ حرام کام کرنا، حرام کام کو چھوڑنا تیرے لیے مشکل نہیں ہوگا، یہ برائی چھوڑنا تیرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ یہ تقویٰ کا ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ یقیناً پروردگار ہمیں ماہ صیام کے ان گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان، اس کے اندر میں آپ کو ایک گزارش کروں گا کہ اپنے اوپر زبردستی میں زیادہ کے چکر میں نہیں پڑنا۔ ماہ صیام آیا، قرآن اٹھا لیا، صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، ذکر پڑھے، اذکار پڑھے جا رہے ہیں، مناجات پڑھی جا رہی ہے۔ ماہ صیام سے پہلے یہ کچھ نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، زیادہ کے چکر میں مت پڑیے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ مختصر چاہیے۔ وہ عبادت جو آپ خلوص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ چاہے تھوڑی بھی کر لیں، پروردگار اس کو کئی گنا اس کا آپ کو اجر دے گا۔ نہ پڑھے سارا قرآن، نہ پڑھے ایک سپارہ دن میں، ایک آیت پکڑ لیں، ایک آیت قرآن کی لے لیں، صرف ایک آیت، زیادہ بھی ایک آیت جس کو آپ اپنا اس دن کا موضوع بنا لیں اور اس پہ آپ تحقیق کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ سارا دن اس پہ مطالعہ کریں، انشاءاللہ افطار کے وقت اس کا نتیجہ آپ دیکھیں۔ وہ مناجات جو آپ کثرت سے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس عربی جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کتاب اٹھا کے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس کی خیر و برکات دیکھیں۔ کس لیے ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں مناجات، یا ہم مفادی کی دعائیں جو اس ماہ صیام میں یہ ہر دن کی یہ دعا ہے، سحری کے وقت یہ دعا ہے، ظہر کے وقت یہ پڑھیں، مغرب کے وقت یہ پڑھیں، اس کے اندر خیر و برکات ہیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی ہے، تو ہم اسی لیے ان دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں جو ائمہ علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئی۔ پتہ نہیں ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر ہے کہ نہیں تاثیر، لیکن امام معصوم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ یقیناً انہوں نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اس طرح دعا پڑھو۔ لیکن اگر آپ عربی میں دعا پڑھتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتی تو عزیزان گرامی اس دعا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ نے معمول بنا لینا ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شہر جس کو ربیع القرآن کہا گیا کہ قرآن کی بہار کا مہینہ، اس میں قرآن سے فیض حاصل کر سکیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم اگر سال میں آپ کبھی بھی پڑھتے ہیں تو ایک آیت کا ثواب آپ کو ایک آیت کا ہی ملتا ہے، لیکن یہ عظمت ہے ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک ہے کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، پروردگار اس کے بدلے میں ایک ختم قرآن کا ثواب آپ کو بتا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، ملاحظہ کریں گے، نون ایک آیت ہے، قاف ایک آیت ہے، حامیم آپ ایک حرف کہتے ہیں، جو آیت ہے پروردگار اس کے بدلے میں آپ کو پورے ختم قرآن کا ثواب عطا کرے۔ پروردگار ہمیں اس قرآن
کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک خوشخبری آپ کو دیتا چلوں کہ علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر مدد اللہ عالیہ کی کاوشوں سے انہوں نے ایک قرآن کریم، قرآن مبین، جس کا انہوں نے اردو زبان میں آسان فہم اور محاورہ ترجمہ کیا ہے، جو کہ الحمدللہ چھپ کے آ چکا ہے، جس کے اندر انہوں نے تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ انشاءاللہ ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات کروں، انشاءاللہ ایک خصوصی اس پہ پروگرام کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماہ صیام ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کو، تو یہ ایک محاورہ قرآن ہے ہمارے پاس آ چکا ہے۔ ماہ صیام کی وجہ سے اس کی قیمت کو بھی کافی کم کیا گیا ہے۔ آج جو حضرات اس کو لینا چاہیں موبائل سے لے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر ایک احسان کیا، بلکہ میں کہوں انسانیت پر ایک احسان کیا کہ اس نے رحمت للعالمین، سرکار انبیاء، خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے مبعوث کیا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کبھی احسان نہیں جتلاتا، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے تم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول کو تم میں مبعوث کیا۔ یقیناً رسول خدا کی محبت، رسول خدا کی سے عشق ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم رسول خدا سے محبت کریں، ان سے عشق کریں۔ اور قرآن کریم نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اسی رسول کا جو دشمن ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ یہودی ہے، وہ نصارہ ہے، وہ مشرک ہے، وہ لا دینیت پسند ہے۔ اور خبردار کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء لبعضهم اولیاء بعض، کہ یاد رکھو یہود و نصارہ تمہارا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا، تمہارا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، وہ ہمیشہ سازشیں رچاتا رہے گا، تمہیں ہوش سے رہنا ہے، کبھی اس کو اپنا سربراہ مت مقرر کر لینا۔ اور پھر ساتھ میں وارننگ دے دی کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ، اور جو ان کی پیروی کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہمیں محبت محمد و آل محمد کا حکم دیا گیا، ہمیں ان سے عشق کرنا سکھایا گیا، بتایا گیا کہ آپ نے ان سے محبت کرنی ہے۔ لیکن مغربی ممالک نے ہمیشہ سے، اور خصوصاً چند سال گزر گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ وہ خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی روز بروز احانت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس کی مذمت کی اور آئندہ بھی اس کی مذمت کرتے رہیں گے، اور ہمارے مذہب حق کا مذہب تشیع کے اندر یہ بات واضح ہے کہ جو چہارتا معصومین علیہ السلام نے کسی ایک کے اوپر بھی جسارت کرے گا تو واجب القتل ہے۔
ہاں اگر اس کی جان مال عزت نفوس اور مومنین کی جان کو خطرہ نہ ہو تو سننے والا اس کو فوراً قتل کرتے. لیکن عزیزان گرامی یہاں پہ ہمارے فقہا نے اس کے باوجود ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کوئی سسٹم موجود ہو کوئی قانون موجود ہو تو پھر ان لوگوں کو ذمہ داری سونپو تاکہ وہ قانون کو نافذ کریں اور اس پر عمل کروائیں. ہم نے 2-4 روز پہلے دیکھا کہ ایک تنظیم نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ایک نعرے کی خاطر انہوں نے اپنے ہی جیسے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. جس حکومت نے سب سے زیادہ رسول خدا کی توہین کی مذمت کی ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی حکومت نے رسول خدا کی جسارت کرنوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو میرے خیال میں یہ پہلی حکومت ہمیں دکھائی دیتی ہے اور سب سے آگے یہ دکھائی دیتی ہے جنہوں نے پوری دنیا میں آواز اٹھائی کہ ہاں جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسارت کرنے والوں کو خبردار کرو اور ان کی حکومتوں کے ساتھ بات چیت کی. یہاں تک کہ تمام تقریباً 57 مسلمان ممالک کے ساتھ مل کے قرارداد مذمت جو ہے وہ پیش کی اور اقوام متحدہ تک جس نے آواز اٹھائی. ہم اس بات کی تو تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے اس جماعت پر پابندی لگائی. ساتھ ساتھ یہاں پہ میں اس بات کی طرف بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو متوجہ کرتا ہوں کہ ایک کردار آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے اوپر جتنا آپ نے یہ دہشت گردی آپ نے دیکھی اور 100 سے زیادہ افراد جو زخمی پڑے ہیں اور سینکڑوں جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. ایک کردار آپ کو یہ دکھ رہا ہے. ایک کردار آپ آج وہ بھی دیکھ لو جو مائیں بہنیں جو والدین اپنی اولاد کی گمشدگی پہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں. ہم گزارش کریں گے گورنمنٹ قانون لاگو کرنے والے اداروں سے کہ یقیناً قانون کی بالادستی کے ہم قائل ہیں لیکن ہم خاموش ہیں اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنا احتجاج آپ کو ریکارڈ کراتے ہیں کہ فی الفور ان تمام گمشدہ مومنین کو جن کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا گیا ہے یا ان کو چھپا دیا گیا فی الفور ان کو رہا کیا جائے. اگر ان کا کوئی قصوروار ہے تو عدالت میں ان کو پیش کر کے ان کو سزا دلوائی جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ان پہ کوئی FIR درج نہیں, ان پر کوئی کیس نہیں ہے, کسی عدالت میں ان کا کیس نہیں چل رہا اور والدین وہ صبح شام دروازے کی طرف ان کی راہ تک رہے ہیں. میں دعا کروں گا پروردگار ہمیں ماہ صیام کی ان گھڑیوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے.